مقام پر جو بچے کچھ خارجی تھے انہوں نے ایک جگہ میٹنگ کی. میٹنگ کر کے کہنے لگے یار امت پر بڑا عجیب وقت آیا ہے اور اس مصیبت کے ذمہ دار 3 بندے ہیں. 3 جب تک یہ 3 بندے موجود ہیں اتنی دیر تک امت کو چین نہیں مل سکتا. سب سے بڑے فسادی یہی 3 لوگ ہیں. کون کون؟ ایک علی، دوسرے معاویہ، تیسرا عمرو بن عاص. یہ 3 ہیں اس امت کے سب سے خطرناک لوگ. ان تینوں کو قتل کر دو. اب ایک ایک بندے نے ذمہ داری لے لی. ایک نے کہا میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا، ایک نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا. یہ ابن ملجم حضرت علی کو قتل کرنے کی نیت سے کوفے آیا، اور جب حضرت علی کا قرآن سنتا، حضرت علی کی نماز دیکھتا تو سوچتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ تو داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں. کبھی ادھر سوچتا تو قتل کے ارادے سے پیچھے ہٹ جاتا. جب وہ معاہدہ یاد آتا تو پھر قتل کے ارادے میں پکا ہو جاتا. ایک دن مولا مرتضیٰ نے بھی کہا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل چاہتا ہے. یہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا. کئی لوگوں نے مشورہ دیا حضرت جب تو آپ اس کو پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا کس جرم میں پکڑوں؟ ابھی تک جرم تو اس نے کیا کوئی نہیں، کس جرم میں پکڑوں؟ اب وہ ڈگمگ تھا، ڈاواں ڈول. ایک مرتبہ باہر گیا، کنواں تھا، کنویں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں. ایک لڑکی کو دیکھا، بڑی خوبصورت، بڑی حسینہ جمیلہ، نام اس کا قطامہ. اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا. کہنے لگا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا چلو پیچھے ہٹ، پھٹے منہ تیرا منہ ہے اس قابل کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں؟ تو میرا حق مہر دے سکتا ہے؟ اس نے پوچھا تیرا حق مہر ہے کیا؟ کہنے لگی علی کا قتل، نہروان کی جنگ میں میرا باپ، میرا بھائی، یہ سارے اس نے قتل کیے ہیں. اگر تو علی کو قتل کر سکتا ہے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی. لو جی، اس کے بعد وہ حضرت علی کے قتل پر پکا ہو گیا، جم گیا کہ میں نے علی کو مارنا ہی مارنا ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ کا معمول یہ تھا کہ ایک رات اپنی شہزادی حضرت زینب کے گھر آرام کرتے تھے، ایک رات مولا حسین کے گھر، ایک رات مولا حسن کے گھر. لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں وعدے کی رات تو یہی ہے، وعدہ کی رات تو یہی ہے. باہر یہ بطخیں، کافی سارے بطخیں اکٹھے ہو گئے، چاں چاں کرنے لگے. مولا حسن نے عرض کی ابا جان یہ بطخیں تو اس سے پہلے تو کبھی جمع نہیں ہوئے، یہ کیوں چاں چاں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ کسی پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں، کسی پر نوحہ خوانی کر رہے ہیں. صبح سحری کے وقت ہی
آپ اٹھے، گلیوں میں آواز دیتے جا رہے تھے الصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، جلدی جلدی سحری کھا لو پھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ اپنے معمول کے مطابق مسجد شریف کو جا رہے تھے، رستے میں ہی یہ خبیث چھپا ہوا تھا، ابن ملجم۔ اس نے مولا مرتضیٰ کو آتے دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ پر ایک وار کیا، وہ سیدھا حضرت علی مرتضیٰ کی کن پٹی پر لگا وار، یہاں کن پٹی پر لگا، بل خون بہنے لگا، حضرت علی مرتضیٰ کی داڑھی خون سے لال ہو گئی۔ حضرت علی کو بھی پتہ تھا کہ میری شہادت ہونی کیسے ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت علی کو ایک باغ دیا تھا یمبو کے علاقے میں، یمبو جہاں آج بندرگاہ بھی ہے، پورٹ بھی ہے۔ حضرت علی وہاں تشریف فرما تھے، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، بخار بڑا تیز۔ ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، کہنے لگا علی یہاں کیوں پڑے ہو، مدینہ شریف چلے جاؤ، یہاں موت آ گئی تو تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا میری بات سن لے، میں اس بخار سے مرنے والا نہیں ہوں۔ علی کیوں؟ اس بخار سے تو کیوں نہیں مر سکتا؟ فرمایا مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب تیری داڑھی تیرے خون سے لال ہو جائے گی، میں اس زخم سے مروں گا، میں اس طرح نہیں مر سکتا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کو پہلے سے پتہ تھا۔ وہ شور ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اب اس قاتل کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ابھی روزہ بند نہیں ہوا تھا، مولا مرتضیٰ نے فرمایا پانی پانی، اور جو جمع ہو گئے تھے اس کو، ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا تو ظاہر غصہ تو تھا، بڑا مارا اس کو، مار کے اس کا بتاؤں بنا دیا۔ حضرت علی کے لیے پانی لایا گیا نا، تو وہ کہنے لگا مجھے بھی پلاؤ، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا پہلے انہوں ہی پلا دے، یہ ہوتا ہے سخیوں کا، فرمایا اسے پہلے پلاؤ۔ 21 رمضان کی سحری کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 سنہ، مولا مرتضیٰ کے بعد 6 مہینے تک حضرت مولا حسن کی خلافت رہی۔ حساب لگا کے دیکھ لو، خلافت کے پورے 30 سال بنتے ہیں، چونکہ مولا حسن نے خود خلافت چھوڑ دی تھی، اس لیے حق جان یار کا نعرہ لگتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ پر بلکہ مولا حسن پر خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہیں، آج بھی جس کو ولایت ملتی ہے مولا علی کی مہر سے ولایت ملتی